یوسف جی صاحب آپ کی بانی کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے دروازے بند. آپ کی پارلیمانی پارٹی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد توثیق کر دی. جو علی امین گنڈاپور نے کہا, کویسچن یہ ہے کہ کل شام سے یہ اطلاعات آئیں کہ علی امین گنڈاپور سے رابطہ نہیں ہو رہا. اس پر ابھی تک صرف آفتاب عالم صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان جیمرز کی وجہ سے ان سے بات چیت نہیں ہو سکی, ایسا کوئی مبہم معاملہ نہیں تھا. کیا ہے حقیقت اس ساری کہانی کی, اور اگر یہ ہے تو پھر اتنا شور کیوں مچایا گیا کہ علی امین گنڈاپور کو اغوا کر لیا گیا؟ نہیں, اسد کیسر صاحب تک نے کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا, ہوا. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایک علی امین گنڈاپور صاحب نہیں ہے, باقی جن لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر گھس کر جس طریقے سے گرفتار کیا گیا کہ اجلاس ختم ہو, اور اجلاس ختم ہونے کے ساتھ جب لوگ نکلتے ہیں تو باہر پولیس کھڑی ہوتی ہے. جی, تو یہ پہلے سے پلان تھا, یا تو یہ چاہتے تھے کہ حالات خراب ہوں اور کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو مجبور کیا جائے کہ وہ پرتشدد کاروائیاں کریں. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کوئی تشدد کارروائی نہیں کریں گے, ہم کوئی آئین سے ماورا کام نہیں کریں گے. الحمدللہ. جی, جہاں تک علی امین گنڈاپور صاحب کا تعلق ہے, ڈیفینیٹلی اس کے لیے لوگ پریشان تھے. ایک صوبہ ہے, اس کا چیف ایگزیکٹو ہے, 4.25 کروڑ عوام کا صوبہ ہے, لوگوں میں اشتعال تھا, اور ایک دم ان کا غائب ہو جانا, آپ کے 7 گھنٹے ان سے رابطہ نہ ہونا, ان کی فیملی پریشان, ان کے لوگ پریشان, اور تو یہ ساری چیزیں تھی. ڈیفینیٹلی اس پہ لوگوں, کیونکہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا, اور ابھی تک یہ چیز تو سامنے نہیں آئی ہے کہ صرف وہ کسی اجلاس میں تھے یا وہ واقعی کسی نے ان کو روکا تھا. تو یہ چیز تو ابھی پوری طرح واضح نہیں ہے, کیونکہ ہمارا رابطہ نہیں. میں خود گاؤں میں ہوں, اور ابھی نہیں یوسف جی صاحب, نہیں دیکھیں, اس میں جو ہے معاملہ, فیصل واوڈا صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سینڈوچز کھا کے آئے ہیں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا جیمرز کی وجہ سے. تو یہ جو اجلاس ہوا ہے پارلیمانی پارٹی کا, کور کمیٹی کا, آپ کی اطلاعات کیا ہیں کہ وہاں گنڈاپور صاحب نے کیا بتایا ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوتا رہا, میں کہاں تھا, مجھ سے کچھ پوچھ گچھ ہو رہی تھی؟ دیکھیں, یہ تو صرف یہاں تک تو بات ہے, پارلیمانی پارٹی کو چیزیں نہیں بتائی گئی ہیں. جی, صرف یہ کہا گیا ہے کہ جی خیریت سے ہے, اور ان کو کچھ نہیں کہا گیا ہے. اچھا, اور وہ کسی خاص میٹنگ میں تھے, اور وہاں پہ موبائل جو ہے نا وہ یوز نہیں ہو رہا تھا. بس یہ یہاں تک ہے. لیکن جو بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, جی یہ بھی ہو سکتا ہے. ان کو کچھ نہیں کہا گیا ہے, یا وہ اچھے بچے بن چکے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا؟ دیکھیں, یہ چیزیں اب کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں کہ ان کو کچھ کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا, کیونکہ یہ ساری چیزیں اب گزر چکی ہیں. جی, بہت سارے حالات سے گزر چکے ہیں. عمران خان جیل میں, اگر وہ جیل میں اتنا ایسی شخصیت ہو, یہ ہمارا جیلوں میں جانا پکڑ دکڑ کی اس میں معنی نہیں رکھتی ہے. اصل چیز دیکھیں عوام ہے. عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اگر یہ کسی کا خیال ہے کہ یہ سارے جو اس وقت جو نظر آ رہی ہے آپ کو لیڈرشپ عمران خان کے علاوہ, کہ اگر ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا تو شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ خاموش ہو جائے گی, تو یہ غلط فہمی ہے. کیونکہ یہی لیڈرشپ ہے جنہوں نے ورکروں کو ابھی تک قابو میں رکھا ہوا ہے. ورنہ جتنے اشتعال ورکروں کے اندر ہے, آپ یقین کریں, اگر علی امین گنڈاپور نے جو سخت لہجہ اپنایا ہے یا جو اسپیچ کی ہے, اس کی مین وجہ بھی یہی تھی کہ لوگ چاہ تھے, وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ ادھر کیوں آ رہے ہیں, ادھر کیوں نہیں جا رہے. اگر پیدل ہی پہنچ جائے, یہ لوگ کنٹینر لگا رہے ہیں کہ این او سی دے کے بھی آپ کو اجازت نہیں دے رہے ہیں جلسوں کی, تو آپ ادھر کیوں آ رہے ہیں, اڈیالہ جیل کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ تو لوگ نہیں دیکھیں شوکت صاحب, بات تو یہ ہے, لوگوں کا ایک اپنا ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جس طرح ووٹرز کو آپ نے جس طرح کا مواد دیا وہ اسی طرح کیا. آپ نے امریکی سازش کہا, انہوں نے لبیک کہا, آپ نے اور موقف بدلے, وہ لبیک کہتے گئے. ایک سوال تو یہ ہے کہ کب تک آپ کے موقف پہ وہ لبیک کہتے رہیں گے؟ نمبر 1 تھنگ از دیٹ. دوسرا, بطور چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس, علی امین صاحب نے جو وتیرہ اپنایا یا جو انداز اپنایا, آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں وہ مناسب تھا؟ انہیں کچھ محتاط انداز نہیں اپنانا چاہیے تھا؟ چیف عوام کے پیچھے تو نہیں لگنا چاہیے نا چیف منسٹر کو. گنڈاپور صاحب نے کوئی گالی نہیں دی ہے,
सख्त लेजा उनका शुरू से है, कोई आज से नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे और किसी ने उस पर एतराज नहीं किया, वो वहाँ पे भी इसी तरह स्पीचेस करते थे और वो उनका स्टाइल है बचपन से लेके अभी तक। वो जो दबंग स्टाइल उनका रहा है वो है, अब वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन ये कि उन्होंने कोई गाली नहीं दी है। ये लोग अभी बहुत सारे चैनल ने मुझसे पूछा कि देखें उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के बारे में उन्होंने बहुत गलत बात की है। तो मरियम नवाज साहिबा को तो उन्होंने कोई गाली नहीं दी। मरियम नवाज साहिबा के अपने अल्फाज आप सुन लें, वो क्या कहती हैं इमरान खान के बारे में। एक खातून को कभी भी ऐसेब नहीं देता है, लेकिन हमने कभी उनके बारे में गलत बात ना मैं चाहता हूँ कि कोई हमारे पीटीआई वाले करे, क्योंकि खातून है ठीक है, लेकिन वो चूंकि सियासत के अंदर है, वो रोज हमारे खिलाफ बातें करती है, हमारे लीडर के खिलाफ बात करती है। तो अगर कोई जवाब मिल गया उनको तो उससे ये नहीं लेना चाहिए कि जी नहीं। आप समझते हैं शौकत यूसुफजई साहब के लिए अमीन ने जो तकरीर की वो बिल्कुल ठीक थी, जो वो जलसे में खड़ा होकर कह रहे थे, जो सहाफ़ियों के बारे में उन्होंने बात की और जिस तरह वो सहाफ़ियों के बारे में मैं आपको बताऊं, लेकिन ये आपने बड़ी सही बात की। सहाफ़ियों के बारे में ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि सारे सहाफ़ी इस तरह हैं, लेकिन जो उस वक्त हालात थे कि पूरा जलसा भरा हुआ था और 20 किलोमीटर तक रोड पे मैं खुद पैदल आया हूँ, 2.25 घंटे चलकर मैं जलसगाह पहुंचा हूँ। अवाम भी अवाम थे सड़कों पे, क्योंकि जलसे में जगह नहीं थी। और कुछ सहाफ़ी जो है, जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, वो ट्वीट करते जा रहे थे क्योंकि जलसगाह खाली है। तो ऐसा लग रहा था कि वो सहाफ़ी नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं। नहीं, ये तो आपके एंड पे भी है। ये ठीक है, गलत बयानी तो नहीं होनी चाहिए, किसी सहाफ़ी को इज़ेब नहीं लेकिन देता। ये तो आपके एंड पे भी है। ये फरमाएं कि अब बानी पीटीआई ने ये कह दिया कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, दरवाजे बंद हैं सब के लिए, और मैंने अपनी जो टीम थी, जो जिन 6 लोगों को इजाज़त दी थी, वो विड्रॉ कर ली है। अब अगर मुज़ाकरात आप नहीं करेंगे, आपकी अपनी मुश्किलात कैसे कम होंगी? मुल्क जिस बहरान का शिकार है उस बहरान से कैसे निकलेगा? सिविल बालादस्ती का जो आपका नस्बुल ऐन है वो कैसे हासिल होगा? ये तो आप बदगली में खड़े हो गए खुद। देखिए, पहली बात तो ये कि जो इमरान खान की जहाँ तक बात है, वो अपने केसेस वो फेस कर रहा है, अदालतों में पेशियां हो रही हैं, वो उनके वकील लगे हुए हैं, तो उनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई इससे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा कि वो उन्होंने कहा कि आप मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात उन्होंने इसलिए किए थे कि क्योंकि पाकिस्तान मुश्किल में है और बार बार ये कह रहे थे कि जी माशी सूरत-ए-हाल बहुत ही दगरगू है और उसके लिए लाजमी है कि हालात ठीक हों। तो हमने जो इमरान खान है वो हमेशा आवाम की फिक्र करते हैं। वो ये कहते थे कि यार देखो जलसे जुलूसों से लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और इसलिए उन्होंने मुज़ाकरात का एक रास्ता खोला। लेकिन जब ये पता चल गया कि गवर्नमेंट जो है वो सीरियस ही नहीं है मुज़ाकरात में, वो बिल्कुल उसको सीरियस नहीं ले रही है, बल्कि वो हमारी कमजोरी समझ रहे हैं,